السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا جو ہے 7 days آف چینج سیریز کا یہ ڈے 3 ہے۔ اب ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ خود کو لے کے چلنا ہے نا، تو پہلے ہم نے یہ کہا کہ اگر ہم نے جو ہے وہ یہ ارادہ کیا ہے گناہوں کو چھوڑنے کا، دین کو پریکٹس کرنے کا، اپنے آپ کو چینج کرنے کا، تو عمل کیسے شروع کریں۔ سب سے پہلے ہم نے کہا کہ ہم نے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ تو سیکنڈلی ہم نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے پاسٹ کو بھولنا ہے، جو پاسٹ میں ہم سے غلطیاں ہوئیں ان پر شرمندہ ضرور ہونا ہے، لیکن اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ اس پہ ڈس ہارٹ ہو جاؤ، اسٹریس میں چلے جاؤ، ڈپریشن میں چلے جاؤ، کیونکہ مومن جو ہے وہ کبھی بھی ڈپریشن میں نہیں جاتا، اسے ہمیشہ اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاسٹ میں جو غلطیاں، جو گناہ ہم سے ہوئے ان کی وجہ کیا تھی، اور اس وجہ کو دور کرنا ہم نے، ٹھیک ہو گیا۔ 2 steps ہم نے کیے، اب ہم آتے ہیں 3rd step۔ اب جب ہم نے معافی مانگ لی، ہم نے دین کو پریکٹس کرنا شروع کیا، تو سب سے پہلی بات جو یہ آتی ہے سامنے دین کو پریکٹس کرتے ہوئے کہ لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، اور مطلب پہلے لوگ کہتے ہیں پہلے یہ ایسے کرتی تھی، یہ ویسے کرتی تھی، اب یہ بڑی حاجن بن گئی ہے، نمازن بن گئی ہے۔ تو لوگ تو تب بھی نہیں چھوڑتے جب آپ برے کام کر رہے ہو، تب بھی نہیں چھوڑتے جب آپ اچھے کام کر رہے ہو۔ لوگوں کی باتوں کو کبھی بھی جو ہے وہ کہہ لو خاطر میں نہیں لانا، بیکاز جب آپ دین پریکٹس کرنا شروع کرتے ہو تو سب سے پہلی بات جو اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ میرا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے خالص ہو، میرا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہو۔ لوگ کیا کہیں گے یہ میٹر نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ لوگ تو ہر حال میں باتیں کرتے ہیں نا، لوگ کسی حال میں خوش نہیں ہوتے، تو بیٹر یہی ہے کہ ہم وہ کریں جو اللہ کو پسند ہے۔ اب ایسا ہے کہ جب آپ اللہ کی رضا کی جو حصول کے لیے کوشش کرنا شروع کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، لوگ آپ کو باتیں کرتے ہیں بٹ آپ ان کو اگنور کرتے ہو، جب لوگ وہ باتیں کر کر کے تھک جاتے ہیں نا، ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندی جو ہے اس پر اثر نہیں ہو رہا، تو وہ پھر بعد میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے پرابلمس لے کے بھی آپ کے پاس ہی آ رہے ہوتے ہیں، ان کو آپ کے پاس بیٹھنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ اللہ کے لیے مطلب کچھ قربانی دو گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا۔ اب جب وہ کام شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک مطلب ہم نے توبہ کی، ہم نے ایک عہد کیا کہ ہم جو ہے وہ اب سے سیدھے راستے پر چلیں گے، ہم نے اپنے ماضی کو بھلا دیا۔ تو سب سے پہلے آزمائش آتی ہے بندے کو پرکھنے کے لیے کہ آیا میرا بندہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا جو بندہ ہے وہ اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے۔ اب وہ آزمائش کسی بھی طرح کی ہوتی ہے، موسٹلی ہمارے مائنڈ میں یہی ہوتا ہے کہ ہم جب یہ کام کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ جو بھی کہیں، آپ کے مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ میں جو عمل کر رہی ہوں اس کے پیچھے میری نیت کیا ہے، میں لوگوں سے تعریف حاصل کرنے کے لیے تو نہیں نہ کر رہی۔ ڈیفینیٹلی ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے ہم نے محبت کرنی ہے، ہم نے ایسے بننا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ سے ہم نے اپنا رشتہ اسٹرانگ کرنا ہے۔ تو ہمارا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے خالص ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ مطلب یہی ہمارا 3rd پوائنٹ ہے کہ عمل کرنا جب شروع کرنا ہے تو مطلب بی بریو آن دس ٹریک، یا when you have started this journey you have to be brave۔ پہلے اپنا مائنڈ بنانا ہے کہ یہ پرابلمس آئیں گی، تو ان سے گھبرا کر جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹنا، بلکہ ہم نے کنٹینیوسلی آگے بڑھتے رہنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔
ہم نے لوگوں کی باتوں سے نہیں ڈرنا، ٹھیک ہے؟ ہم نے اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کے پیچھے نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ جو ہے وہ اللہ کے رضا کے لیے ہونا چاہیے، اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ عزت بھی اللہ کی طرف سے ہے، ذلت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے، جس سے چاہے عزت لے تو جب آپ کا یہ یقین ہوگا کہ ہر عمل، ہر وہ چیز جو میری زندگی میں ہوتی ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوتی ہے، تو آپ کو پھر لوگوں کی باتیں پریشان نہیں کریں گی۔ ہم نے اپنے مائنڈ کو اس حساب سے سیٹ کرنا ہے کہ جو بھی ہو جائے ہمیں جو کچھ مرضی کہہ دے، ہم نے اس راستے کو نہیں چھوڑنا، ہم نے بڑھتے رہنا ہے۔